الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو اور منتظمین کو جنہوں نے اس خوبصورت سے پروگرام کو سجایا اور سنوارا. یہ پروگرام ہمارے لیے صرف 2-3 گھنٹے کا پروگرام تھا اور ہم آئے اور ہم نے سنا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام اور منتظمین کی بہت پسینہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تب جا کر کے ان بچوں نے یہ پروگرام ہمارے سامنے اسٹیج پر پیش کیا ہے. مائک میں بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مائک اور مسلح ایسی چیز ہے کہ اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ان معصوم سے بچوں نے یہاں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے، آپ تمام حضرات کے سامنے، کیمرے کے سامنے، مائک کے سامنے جو پروگرام پیش کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی بات اور کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن پروگرام کے پیچھے کی جو محنتیں ہیں وہ محنتیں کسی کو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر ہمارے سامنے 10 منزلہ کوئی عمارت ہو، 10 منزلہ کوئی بلڈنگ ہو، تو بلڈنگ تو سب کو نظر آئے گی، لیکن ان بلڈنگ کا بوجھ جن ستونوں پر ہیں، جن پلرز پر ہیں، جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان پلرز کو کوئی نہیں دیکھے گا. ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بچوں اور بچیوں کو بھی اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے سجایا، اور رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام اساتذہ کرام کو، منتظمین کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرمائیں. مجھے جو بات یہاں عرض کرنی ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے. امید کرتا ہوں کہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، لیکن مجھ پر آپ کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ کھری اور سچی باتیں بتا کر جاؤں جو آپ کو کام آئیں. میں تو ابھی چلا جاؤں گا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کا حق ادا کروں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت کر سکوں. میں کچھ باتیں بہت ہی غور کی اور بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی ذکر کروں گا. اس کو ہرگز صرف ایک تقریر کے طور پر مت سنیے گا، اس کو ایک سبق کے طور پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنے واسطے سے آپ تمام مرد حضرات کو بھی، اور میں مخاطب کرنا بھول گیا اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی جو ہماری عزتیں ہیں. دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، IAS بن جاتا ہے، IPS بن جاتا ہے، IFS بن جاتا ہے، M.Com کر لیتا ہے، B.Com کر لیتا ہے، تو سماج اور سوسائٹی اس کو ایک عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. سماج اور سوسائٹی میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. سماج اس کو ذرا یونیک اسٹیٹس دیتا ہے، اور وہ خود بھی، وہ ڈاکٹر، وہ وکیل، وہ انجینئر، وہ IAS، وہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں،
میرا ایک مقام ہے، میں نے ڈگری کو ہولڈ کیا ہے، میرا ایک مرتبہ ہے۔ اسی لیے آپ ڈاکٹر صاحب اگر راستے میں جا رہے ہوں اور راستے میں آپ اگر چیک اپ کروائیں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا چیک اپ نہیں کریں گے، ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے آپ میری کلینک میں آئیے، وہاں پر میں آپ کی وزٹ کر سکتا ہوں۔ وکیل صاحب سے آپ راستے میں ملاقات کریں اور وہاں آپ درخواست کریں، وکیل صاحب آپ کا کیس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے مرتبے کو سمجھتے ہیں، اور ہم بھی ڈاکٹر کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم ڈاکٹر سے راستے میں ملاقات نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر کی کلینک میں جاتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، ہم وہاں انتظار کرتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی وزٹ کراتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننے سے بھی بڑا مقام، وکیل بننے سے بھی بڑا مقام، انجینئر بننے سے بھی بڑا مقام، ارے چھوڑیے یو پی ایس سی اور جی پی ایس سی سے بھی بڑا مقام اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو سچے دل سے میں یہ بات کہتا ہوں، وہ ہے ایک سچا اور پکا مسلمان ہونا۔ خدائے پاک کی قسم، اسلام اور ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور آخرت میں بڑے سے بڑا سرٹیفکیٹ ایمان اور اسلام ہے اور مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جس طریقے سے ڈاکٹر کو ایک الگ مقام سے دیکھتے ہیں، کیا ہماری نظر میں ایمان کی وہ قدر ہے جو ڈاکٹر کی ڈگری کی ہے؟ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر جب کوئی بچہ آتا ہے، سارے خاندان میں واہوائی ہوتی ہیں، ساری سوسائٹی میں اس کے لیے کلیپس بجتی ہیں، سارے لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں آج وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی کہ ان بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، ان بچوں نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا ہے؟ دوستوں اور عزیزوں، یہ مقام دنیاوی تمام ڈگریوں سے بڑا ہے۔ لیکن کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ایک ڈاکٹر اپنے مقام کو پہچانتا ہے، ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، وکیل اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس اور پولیس مین اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، کیا ہم بھارت کے مسلمان مرد اور عورتیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں؟ میرا گمان یہ ہے، اور اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، مجھے یہ احساس ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی ذمہ داری اور اپنے مسلمان ہونے کا مقام نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے آپ سماج اور سوسائٹی کو اگر دیکھیں گے، میں پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، تو ہمیں عام انسانوں میں اور مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک عام انسان بھی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسکیم کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، اور ایک عام مسلمان بھی، اللہ معاف کرے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بھی نظریں جھکا کر سڑک پر نہیں چلتا، وہ نظریں اونچی کر کے سڑک پر چلتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ مجھے بتائیے، کیا عام عورتوں میں اور ایک مسلمان عورت میں اس زمانے میں کچھ خاص فرق رہ گیا ہے؟ میری اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک یونیک اسٹیٹس ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہم عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں کہ ہم صرف کھا پی کر، ہم صرف عیاشیاں کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور اسلام جو قبول کرتا ہے، ایک مومن اور مسلم جب بنتا ہے تو اس کا کیا پرفیکشن ہونا چاہیے، اس کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کو کیسے جینا چاہیے؟ کیا وہ ایسے جیے گا جیسے ایک عام انسان جیتے؟ نہ، بالکل نہیں۔ ایک مسلمان کو کیسے جینا چاہیے، میں اس کا خلاصہ بہت ہی مختصر وقت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 پر مسلمان کو سب سے بڑی جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے عبادت کی۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، میں خود سے نہیں بن گیا ہوں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں اس پورے پروگرام کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پروگرام ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم آئیں اور تالیاں بجائیں اور ہم چلے جائیں۔ یہ پروگرام ہمیں ایک میسج دے رہا ہے، یہ پروگرام ہمیں ایک سندیش دے رہا ہے، یہ پروگرام ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ میں اس پروگرام کا خلاصہ اپنی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ ہمیں اپنی عبادتوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اے راجستھان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں بہت دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پلیز اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر لو۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، جس رب نے ہمیں یہ معصوم بچے دیے ہیں، جس رب نے ہمیں کھانا اور پینا دیا ہے، جس رب نے ہمیں ایمان اور اسلام دیا ہے، اللہ کے واسطے اس رب کو فراموش نہ کرو، اس رب کو بھول کر زندگی مت گزارو۔ کیوں؟ اس بچی نے کہا ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، موت آئے گی، گلا پکڑے گی، یہ سارا ٹھاٹ باٹ یہیں پر رہ جائے گا۔ کیا آئے گا؟ کام آئے گی ہماری عبادتیں۔ تو سب سے پہلے میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، آپ پر درود بھیجیں، آپ پر درودوں کی ضروری سوغات بھیجیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، تلاوت کریں، حج کریں۔ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو اللہ سے رشتہ ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، خدائے پاک کی قسم ہمارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کرے گا۔ اس بچے نے تقریر میں کہا کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اور یاد رکھو، مسلمانوں پر جو حالات ہیں، مسلمان جو مارے جا رہے ہیں، مسلمان جو کاٹے جا رہے ہیں، اس کا الزام کسی پارٹی کو مت دو۔ میں کہتا ہوں مسلمان خود اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہم جب کسی پارٹی کو دوش دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس میں کون سی پارٹی ہمارے پاس آئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ تم فجر میں مت اٹھو؟ اس میں تو ہمارا قصور ہے نا، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کون سی فلاں اور فلاں پارٹی آئی تھی جس نے ہمیں کہا کہ تم گناہ کرو؟ تو سب سے پہلی بات اپنے ایمان کی فکر کرو دوستوں، اپنے اندر کا یقین۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کافر بنا دیں، حالات ایسے ہیں ہمیں مشرک بنا دیں، حالات ایسے ہیں ہمارے اندر سے ایمان کو چھین لیں۔ میں بابا کے دول اس پروگرام سے اور اس اسٹیج سے ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے ظالم یہودی اور عیسائی اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں سے ایمان کو چھیننا ہے، مسلمانوں سے اسلام کو چھیننا ہے، مسلمانوں کو نشے میں لگانا ہے، مسلمانوں کو گیمنگ میں لگانا ہے، مسلمانوں کو اسکرین کا عادی بنانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیا ہم اپنا ایمان بیچیں گے؟ کیا ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں گے؟ اس ایمان کو چھوڑیں گے ہمیں مل جائے گی زمین، ہمیں مل جائیں گے پیسے، ہمیں مل جائے گی بنگلے اور کوٹھریاں، ہمیں کیا نہیں ملے گا؟ ہمیں نہیں ملے گی آخرت، ہمیں نہیں ملے گا اللہ، ہمیں نہیں ملے گا ایمان۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر بنائیں، سب بنائیں۔ بٹ فرسٹ آف آل وی نیڈ، ہم کو سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ وی میک دیم پرفیکٹلی مسلم۔ ہم ہمارے بچوں کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بنائیں۔ ہمیں کہنا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، بیٹا یہ بتاؤ تمہارا سر کس کے سامنے جھکے گا، بیٹا یہ بتاؤ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور بیٹا ہمیں جواب دے ابو ہمارا سر تو اللہ کے سامنے جھکے گا۔ بیٹا یہ جواب دیں ابو ہم زندگی فلاں ہیرو اور ہیروئن کی طرح نہیں گزاریں گے، ہم زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزاریں گے۔ کبھی بچوں سے یہ بھی تو باتیں کرو، کیا پیسہ ہر وقت کمانا یہ پیسہ ایسا نہ ہو ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور پھر بچے عیاشی کریں اور بچوں کے گناہ کی سزا ہمیں قبر میں بھگتنی پڑے۔ تو پہلی بات میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرو، ایمان کی قدر پہچانو۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو۔ اگر تم بیپاری ہو، بیپار کو اسلام کے مطابق کرو، ورنہ اگر کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، لیکن کاروبار کو اسلامی نہیں بنایا، ہم پورے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کاروبار کو اسلامی بنائیں گے، دھوکے سے بچائیں گے، جھوٹ سے بچائیں گے،
فراڈ سے بچائیں گے، یہی کاروبار ہمیں نماز جتنا ثواب دے گا، یہی کاروبار عبادت بنے گا۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ تیسرے نمبر کی بات، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، اپنی سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی بناؤ، ماں باپ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہاں جو نوجوان ہیں ان سے میں کہوں گا، لوگوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ماں کو خون کے آنسو مت رلاؤ۔ ابھی ماں باپ پر نظم پڑی گئی، کیا ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آئے؟ ایک ماں جس کا سب کچھ بچے ہوتے ہیں، جس کا سب کچھ ہم جوان ہو کر ان کے کام آئیں، ان کی تمنا ہوتی ہے، اور ہم بڑے ہو کر کے ان کو خون کے آنسو رلائیں۔ قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب بات قرآن کریم نے کہی ہے۔ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا، اچھا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو۔ یہ کیسے ہم مسلمان ہیں بھائی کہ پوری زندگی امام کے پیچھے الحمد شریف سنتے ہیں اور ہمیں الحمد شریف کا معنی نہیں معلوم، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے زندگی گزارنا سکھایا ہے۔ اس فتنوں کے زمانے میں کان کھول کر سنیے، فتنوں کے زمانے میں بھی ہمارے نبی ہم کو بتا کر گئے ہیں ہمیں کیسے جی کر جانا ہے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، اور وہ یہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قریب ہے تم پر ایسا زمانہ ہے، آپ کی آنکھیں کھول دے گی یہ حدیث، لوگوں قریب ہے تم پر ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پر، ڈائننگ ٹیبل پر کوئی کھانے والے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ کھانا تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، مسلمانوں، مردوں اور عورتوں، پوری دنیا کی باطل طاقتیں تمہارے خلاف جمع ہو جائے گی، ایک دوسرے کو بلائے گی، آؤ آؤ۔ کیا فلسطین کا یہ حال نہیں ہے جو نبی نے بیان فرمایا تھا؟ کیا یہ حال بھارت کا نہیں ہے جو نبی نے بیان فرمایا تھا؟ آؤ آؤ کھانا تیار ہے۔ یعنی وہ امت مسلمہ کو ایک کھانے کی ڈش کے طور پر دیکھیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، بھگائیں گے، جیل میں ٹھوسیں گے، یہ سب کریں گے۔ ابھی حضور نے اللہ اکبر قربان جائیے صحابہ کرام پر، صحابہ نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے، کیا ہم بہت کم ہوں گے اس لیے لوگ ہمیں ماریں گے؟ فرمایا نا تم بہت ہوں گے، لیکن مسلمانوں، حضور فرما رہے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی دنیا میں، تم اقوام متحدہ میں، UN میں اگر کوئی بات کرو گے تمہاری رائے کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تم اگر پارلیمنٹ میں کوئی بات کہو گے تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا تمہارے مار کھانے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی، وہن کی بیماری، کینسر کی بیماری تو ہمیں پتہ ہے، نبی فرما رہے ہیں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ کون سی وہن کی بیماری؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ سنو، یہ بیماری میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، سب سے پہلے آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میری ماں اور بہنوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے باپ میں کہتا ہوں کہ میرے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ کیا ہے وہن کی بیماری؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنا، یہ وہن ہے۔ کیا میرے اندر ہر وقت یہ نہیں ہے آرڈر لیتے لیتے میرا دن شروع ہوتا ہے اور آرڈر لیتے لیتے میری رات ختم ہوتی ہے، نہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت، نہ رشتہ داروں کے پاس جانے کی فرصت، نہ بیماروں کے پاس بیٹھنے کی فرصت، نہ امام صاحب سے قرآن سیکھنے کی فرصت، ہر وقت گھومتے رہو، پیسے کماتے رہو، یہ فلیٹ، یہ مکان، یہ سونا، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ کافرانہ زندگی ہے، یہ مشرکانہ زندگی ہے، یہ اس کی زندگی ہے جو آخرت کو نہ مانے، جو موت کو نہ مانے، جو فرشتوں کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے۔ آپ بتائیے کیا مسلمانوں کی اور کم سے کم میری ایسی زندگی نہیں ہے آج کہ میں ہر وقت پیسہ، میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹا پیسے ہوں گے تو اس دنیا میں چلے گا، پیسے نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیٹا پیسے ہو نہ ہو، ایمان کو بچا کر لے جانا، اسلام کو بچا کر۔ نبی فرماتے ہیں دنیا سے حد سے زیادہ محبت یہ مسلمانوں تمہارے اندر آ جائے گی، اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو کیا جاتا ہے؟ موت بری لگتی ہے، مرنا اچھا نہیں لگتا، موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں دوسری بیماری یہ کہ تمہیں موت ناپسند ہوگی، اور قربان جائیں یہ فلسطین پر،
اللہ اکبر، کیا میں اور آپ مقابلہ کر پاتے ہیں جو انہوں نے مقابلہ کیا؟ اگر وہ صرف پیسوں سے محبت کرتے ہیں تو کیا وہ مقابلہ کر پاتے ہیں؟ وہ نہ کر پاتے ہیں، لیکن ان کو ایمان پیارا ہے، ان کو اسلام پیارا ہے، ان کو دین پیارا ہے، ان کو قرآن پیارا ہے، ان کو مکہ اور مدینہ اور فلسطین پیارا ہے، اس لیے وہ جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، سب لٹا رہے ہیں، بٹ ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ باطل طاقتوں کو جھکنا پڑ رہا ہے، فرعونوں کو جھکنا پڑ رہا ہے، ظالموں کو جھکنا پڑ رہا ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی نے ہمیں اس زمانے میں کیسے جینا ہے یہ بھی بتایا ہے، تو ہم پھوٹی قسمت ہماری، ہم سب کو جانے، نبی کو نہ جانے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں، والدین کے پاس بیٹھے وراثت ادا کریں، بھائیوں کے پاس بیٹھے آپس میں دشمنیاں مت رکھیے، ورنہ ہماری نمازیں بے برکتی ہوگی۔ کان کھول کر سن لیجئے، اپنے دلوں کو ساری دشمنیوں سے پاک رکھیے۔ بھائی دشمن ہم پر ٹوٹ رہا ہے، دشمن ہم پر مار رہا ہے، اب بھی ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ اب بھی ہم تو اور میں کریں گے؟ اب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے؟ اب بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کریں گے؟ نہ، ہمیں برباد کرنے کے لیے دشمن بہت ہے۔ پلیز آپس میں ایک ہو جائیے، معاشرت کو ٹھیک کر دیجئے، اور آخر کی دو بات ذکر کروں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے۔ اخلاق میں سب سے بڑا اخلاق ہے اپنے دل کو سنوارنا، اپنے دل کو سجانا۔ اس زمانے میں ہم اپنے بدن کو تو بہت سنوارتے ہیں، ہم نے اپنے دل کو نہیں سنوارا۔ ہم یہ دیکھیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن کیا میرے دل میں کسی کی دشمنی تو نہیں ہے؟ ہمیں سے اگر میں اپنا دل چیر کر دیکھوں گا، میرے دل میں کتنی دشمنیاں ملے گی، کتنی دشمنیاں ملے گی۔ مشکاۃ شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ رسول اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ان صحابی کے واسطے سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کیا اگر تو یہ کر سکے تو یہ کر۔ اس کا مطلب نبی اشارہ کر رہے ہیں، آسان نہیں ہے۔ اپنے 24 گھنٹے اس طرح گزار، نبی فرما رہے ہیں اپنے 24 گھنٹے اس طرح گزار کہ تیرے دل میں ذرہ برابر کسی کا کھوٹ نہ ہو۔ اللہ، کتنی پیاری بات نبی نے فرمائی۔ میرا دل تو بھرا ہوا ہے دشمنیوں سے، میرا دل تو بھرا ہوا ہے انانیت سے، میرا دل تو بھرا ہوا ہے مال اور دولت کے نشے سے، میرا دل تو بھرا ہوا ہے تکبر سے۔ نبی فرماتے ہیں کسی کا کھوٹ نہ رکھ۔ ابھی آگے کیا فرمایا؟ اگر تو یہ کرے گا تو یہ میری سنت ہے۔ خالی مسواک سنت نہیں ہے لوگوں، اپنے دل کو پاک کرنا، صاف کرنا، مسکرا کر ملنا، بھائی چارہ پیدا کرنا، ہر ایک اپنا ہو یا پرایا سب کو گلے لگانا۔ نبی فرماتے ہیں یہ بھی میری سنت ہے، اور گارنٹی سنو، جو میری سنت پر عمل کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے تکبر کو مٹاؤ۔ میں اپنے بات میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے غرور کو مٹاؤں، میں چھوٹا بنوں، میں عاجز بنوں، میں علماء سے محبت کرنے والا بنوں، میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کروں۔ اور آخری بات، اپنے آداب کو ٹھیک کیجئے۔ ہمیں اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے، سڑک پر چلو گے کیسے چلو گے، تھوکو گے کہاں تھوکو گے، کیسے تھوکو گے، اپنے ماں باپ سے بات کرو گے کیسے بات کرو گے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو آداب بھی اپنی اسلامی، اگر ہم ان پانچوں پر عمل کریں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے، اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں گے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں گے، اپنے آداب کو ٹھیک کریں گے، تو ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اور ایک آخری بات ذکر کروں، لوگوں حالات سے گھبراؤ نہیں، یہ حالات وہی بن رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، چور کون سی الماری میں جاتا ہے؟ خالی الماری میں جاتا ہے یا جو الماری بھری ہوئی ہوتی ہے وہاں جاتا ہے؟ چور کو بتائیں یہ الماری بھری ہوئی ہے، یہاں جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے پاس کچھ ہیں، اسی لیے تو دنیا کے لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہیں،
اسی لیے تو دنیا کے لوگ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے تو دنیا کے لوگ حجاب اور پردے کے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے تو دنیا کے لوگ لاؤڈ اسپیکر کے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے تو دنیا کے لوگ وقف کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ساری باتیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پر امید ہونے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن کو بتائیں ان کے پاس کچھ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم جب تک جیے اسلام کے ساتھ جیے، ہم مریں گے تو بھی اسلام کے ساتھ مریں گے۔ یہ ہے ہمارا آخری سبق آج کے اس پروگرام کا کہ ہم خود بھی مسلمان ہو کر جیئیں گے، ہم خود بھی مسلمان ہو کر مریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو سب بنانے سے پہلے ایک سچا اور پکا مسلمان بنائیں گے۔ اپنی ماں اور بہنوں سے بھی جو یہاں تعداد میں موجود ہیں ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ بہنوں اور ماؤں، تم خود ایک اچھی مسلمان عورت بنو، تم پڑھو کیسی ہوتی ہے ایک مسلمان عورت، وہ کیسے چلتی ہیں، وہ کیسا لباس پہنتی ہیں، وہ کیسے حیا اور شرم والی ہوتی ہیں، وہ کیسے باپردہ ہوتی ہیں، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے نا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میری طبیعت بہت خوش ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر کے، اور میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا، اور یہ پروگرام کا میسج تھا میں نے جو آپ کے حوالے کیا، اور میں آپ میں سے ہر ایک کے حوالے یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ خود بھی سچے اور پکے مسلمان بنیے اور اپنی اولادوں کی اللہ کے واسطے تربیت کیجیے، ایمان سکھائیے ان کو، آداب سکھائیے ان کو، اخلاق سکھائیے ان کو، حقیقت سکھائیے کہ ہمارے بچے گھر میں کیسے رہتے ہیں، ماں باپ سے بات کیسے کرتے ہیں، انکل آتے ہیں تو ان کا ویلکم کیسے کرتے ہیں، مہمانوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں، کتابیں کتنی پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ان بچوں کو بھی بتانی ہے اور ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی ہماری نماز بھی باقی ہے۔ ہم سب ایک بات ضرور یہ کریں کہ چونکہ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیٹ نائٹ تک چلنے والے جلسوں کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فجر جاتی ہے اور عشاء جاتی ہے۔ عشاء میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں، فجر حضرت کہتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، میں اپنے بارے میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔